السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. روتی کیوں ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اس کرامت سے محبت ہو گئی ہو؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا. یہ بات ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آئی تھی. میرا دماغ اچانک الٹنے لگا اور میں اس کی چارپائی سے اٹھ کر اس کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا. اس کو سمجھنا مجھے مشکل نظر آ رہا تھا. میری بات سنتے اس نے اپنی آنکھیں پوچھنی اور بولی، ایسی بات پھر نہ کہیں ورنہ میں جان دے دوں گی. وہ تو بھیڑیا ہے، اسے تو پھانسی بھی ہو جائے تو مجھے افسوس نہ ہو. تو پھر آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ تو میرے منہ سے نہ جیلانی. پتہ نہیں آج رات وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے. بس مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہیں آپ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. آپ بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. وہ آپ کو اچھی طرح دیکھ چکے ہیں. وہ آپ کو گرفتار کروا دیں گے. پھر کیا کریں گے آپ؟ مجھے تو وہ باہر نکلتے ہی تباہ کروا دیں گے. پاگل ہیں آپ. مجھے جانتی نہیں ہے نا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں. اب آپ کو دنیا کی کوئی طاقت دکھ نہیں پہنچا سکتی. بالکل بے فکر ہو جائیں اور یاد رکھیں، جیلانی کی تو ہوا کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس جیسے 10,000 ہوں تو بھی نہیں. سچ؟ اتنے بہادر ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہوں کہ نہیں، مگر آپ تک کوئی میری لاش پر سے گزر کر ہی پہنچ سکے گا. آپ بالکل پریشان مت ہوں. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر عرفان نے اندر سے دوسرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. میں پستول ہاتھ میں لیے تیزی سے باہر نکلا اور دوسرے کمرے کی کنڈی کھول دی. ڈاکٹر سامنے کھڑا تھا. ان کے زخموں پر پٹی باندھنے سے پہلے میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے انہیں مکمل طور پر، وہ کیا کہتے تھے تم، بالکل فاختہ کر دیا ہے. وہ بڑے حوصلے سے مسکرا رہا تھا، حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو چکا تھا. فاختہ نہیں، آختہ کہو ڈاکٹر، آختہ. میں نے ان دونوں کتوں کے زخموں کو دیکھتے ہوئے کہا. ان کا حال دور شاہی کے خواجہ سراؤں کا ہو چکا تھا. مجھے معلوم تھا کہ ایسی صورتوں میں کیا کیا جاتا ہے. ان کو کوئی ٹیکا تو نہیں دیا تم نے؟ ہاں، یہ بات تو میں نے تمہیں بتا ہی نہیں. میں نے انہیں ٹیکا لگا دیا ہے. انہیں ذرا سا بھی درد محسوس نہیں ہوا، حالانکہ بڑا خطرناک آپریشن تھا. بکتے ہو تم، اس میں خطرناک کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ ہوش میں آ گئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اب ان کی مرہم پٹی بھی کر دو. میں کیا بتا سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ان دونوں کے زخموں پر دوا لگا کر مرہم پٹی کرنے لگا. جب وہ فارغ ہوا تو میں نے کہا، تم ان کے لیے مجھے مارفے کے انجیکشن دے دو اور ہر انجیکشن کی مقدار بھی مجھے بتا دو. سرنج اور سوئیاں بھی دھری رکھ دو. میں ان کی نسوں میں خود ٹیکے لگا دیا کروں گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب تک یہ صحتیاب نہیں ہوتے میں انہیں دھری رکھوں گا. تمہاری مرضی. یہ لو، یہ رہی سرنج اور یہ رہی سوئیاں، اور یہ ہیں بے ہوشی کے ٹیکے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ ٹیکے کی کتنی مقدار کتنی مدت کے لیے کافی ہوگی. ان کو کھلانے کے لیے اس نے مجھے دوا بھی لکھ دی. پٹیاں بدلنے کے لیے بھی ضروری سامان اس نے میرے سامنے رکھ دیا. مجھے چند ہدایات دے کر اس نے اپنا صندوقچہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا. اب مجھے واپس کنجا پہنچا دو. صبح کی روشنی چوروں کے تعاقب میں بڑھتی چلی آ رہی تھی اور مجھے دن نکلنے سے پہلے سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے تھا. ذرا دیکھو، اس کی پٹی سے شاید خون بہہ رہا ہے. میں نے فیروز کی طرف اشارہ کیا. ڈاکٹر تیزی سے اٹھا اور فیروز کی پٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر بجلی کی سی تیزی سے اس کی رگیں مسل دی. وہ میرے ہاتھوں میں جھول گیا تو میں نے فوراً ہی اسے کندھے پر ڈالا اور ماجدہ کو آواز دی. وہ لپکتی ہوئی آئی اور سہم کر بولی، مجھے بلایا آپ نے؟ ہاں، یہ بکس اٹھائیے ڈاکٹر کا. یہ کہ اگر میں نے ڈاکٹر عرفان کو لے کر ڈیوڑی میں قدم رکھا. ابھی پو نہیں پھٹی تھی. میں نے کار کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر کو پچھلی سیٹ پر ڈالا. ماجدہ نے مجھے اس کا صندوقچہ دیا تو اسے ساتھ کی نشست پر رکھ کر میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بتی جلائے بغیر سیدھا چل دیا. وہ گلی باہر بڑی سڑک پر نکلتی تھی. قصبہ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا. نمازی مسجدوں کی طرف لپکے جا رہے تھے اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کسی جگہ کہیں مجھے کوئی رکاوٹ پیش نہ آ جائے. بڑی سڑک پر ایک جگہ رک کر میں نے ایک راہگیر سے اسپتال کا پتہ پوچھا اور گاڑی کو اس راہ پر لگا دی. حیرت مجھے یہ تھی کہ پولیس کسی جگہ بھی حرکت میں نظر نہیں آتی تھی. حالانکہ اس ڈرائیور نے زبردست وائیویلا مچایا ہوگا، کیونکہ میں نے اسے گجرات پہنچنے سے بہت پہلے بے ہوش کر دیا تھا اور پھر اسی حالت میں لا کر کنجا کے اسپتال میں پھینک دیا تھا. چاروں طرف بڑے غور سے دیکھتا ہوا میں گاڑی ڈاکٹر کے بنگلے کے پاس لے گیا. ادھر ابھی زندگی بیدار نہیں ہوئی تھی. اسپتال اور ارد گرد کا ماحول بالکل سنسان تھا. میں نے ڈاکٹر کی گاڑی اس کے بنگلے سے 1 فرلانگ دور سڑک سے ہٹا کر کھڑی کی اور اس کے دروازے اچھی طرح بند کر کے دوسری طرف چل دیا.
جب میں سڑک سے اتر کر ایک گلی میں داخل ہوا تو مجھے پوری طرح اطمینان ہو چکا تھا کہ ساری کارروائی بخیر و خوبی طے پائی ہے۔ ماجدہ کے گھر تک پہنچنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ میں بار بار غلط ہاتھ کو نکل جاتا تھا۔ راہگیروں سے بھی راستہ پوچھا تو بہت احتیاط سے، تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ پڑ جائے۔ جب میں ماجدہ کے پاس واپس پہنچا تو 5:45 بج چکے تھے، مگر سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ میں نے کرامت اور فیروز کو بڑی خاموشی سے مکان کے تیسرے کمرے میں ڈالا۔ وہ قدرے کم روشن تھا، مگر پھر بھی ہوادار تھا۔ وہاں جھلنگا سی 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ ان دونوں کو الگ الگ لٹا کر میں نے ان پر چادریں ڈالی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ ابھی تو مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ آپ یوں کریں کہ تھوڑا پانی گرم کر دیں، میں نہا کر ذرا سونا چاہتا ہوں۔ آپ سو جائیں گے، مگر ان کا کیا کریں گے؟ اگر یہ کسی کو اپنا راز بتا کر آئے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی آئے تو کہہ دیں کہ ادھر کوئی نہیں آیا، اور بس۔ مگر ان کو کب تک یہاں ڈال کے رکھیں گے؟ کون سنبھالے گا ان کو؟ فکر نہ کریں، میں آج رات انہیں کہیں پھینک آؤں گا۔ کسی کنویں میں؟ کنواں پلید کرنا ہے سور کے وجود سے۔ انہیں ادھر میرپور کی طرف کسی ویران جگہ پر ڈال کر آؤں گا۔ وہ کس طرح؟ کوئی ٹرک ہے آپ کے پاس؟ کوئی گاڑی لوں گا کرائے پہ۔ کرائے پہ نہ ملی تو چرا لیں گے۔ بہت خطرناک آدمی ہیں آپ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رسوئی خانے میں لے گئی۔ آپ ادھر بیٹھیں، میں پانی گرم کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آگ جلا کر چولہے پر پانی کا ڈبہ رکھ دیا۔ نہانے کے بعد جب ہم ناشتہ کر چکے تو اس وقت 7:45 بج چکے تھے۔ یہ میرے اسکول جانے کا وقت ہے۔ لعنت بھیجو اسکول پر، اب تم کبھی نوکری نہیں کرو گی۔ جی ہاں، آپ کل چلتے بنیں گے اور میں کرامت جیسے شہدوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی پھروں گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو جس شہر میں چاہیں مکان خرید دوں گا، جتنے پیسے کہیں گی میں دے دوں گا، اور وہ وحید صاحب جب آئیں گے تو وہ آپ کو شوٹ کرتے پھریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس سے تو میں آپ کو 1 منٹ میں چھڑوا لوں گا۔ مجھے سب نسخے یاد ہیں۔ آپ سے تو خدا ہی محفوظ رکھے۔ کرامت اور فیروز تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے، اب وحید صاحب کا پتہ نہیں کیا حشر کریں گے آپ۔ جو سزا آپ اس کے لیے تجویز کریں گی اسے دے دی جائے گی۔ جب ہم سو کر اٹھے تو دن کے 3 بج رہے تھے اور پچھلے کمرے میں سے شور اٹھ رہا تھا۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں چاہیے تھا کہ ان دونوں کو چارپائیوں سے باندھ کر ڈالتے، مگر وہ دونوں کھلے پڑے تھے اور شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ دونوں اٹھ کر دروازہ پیٹ رہے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سن کر میں نے لحاف الگ کیا اور ہاتھ میں پستول تھام کر اس کمرے کی طرف لپکا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ کرامت بڑی مشکلوں سے چارپائی کی طرف بڑھا اور کرہاتا وہ اس پر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے چودھری صاحب؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی اب؟ کتے تھے پتھر، یہ تو نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ کرامت بڑے غصے سے بولا، مگر اس کی آواز تھرا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا محسوس کرتے ہیں آپ دونوں؟ تم نے چودھری صاحب کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، تجھے ذرا بھی ترس نہ آیا؟ یہ فیروز کی آواز تھی۔ وہ بھی لنگڑا کر چلتا ہوا چارپائی پر جا بیٹھا۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا فیروز، کرامت نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، امریکہ جا کر علاج کرا لیں، دولت تو بڑی ہوگی آپ کے پاس۔ وہ خدا تیرا بیڑا غرق کرے، میری دولت میرے کس کام آئے گی؟ تم نے خود چاقو پھیرا ہم دونوں پر۔ نہیں بڑے بھائی، ایک بڑے ماہر ڈاکٹر کو بلایا تھا میں نے، بڑا نازک آپریشن تھا یہ، پر فکر نہ کریں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ ویسے کیا کھائیں گے اب آپ؟ میں نے پستول کی نال بدستور ان کی سمت تان رکھی تھی اور وہ دونوں بے حد خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ان کی رنگت ہلدی ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو بھائی۔ کرامت نے ایک دم بلکتے ہوئے کہا، ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے چودھری صاحب؟ آپ کو ذرا آرام آ جائے، پھر میں ماجدہ کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ مجھے اور ذلیل مت کرو، تم پہلے ہی مجھے بڑی خوفناک سزا دے چکے ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ماجدہ کا قرض تو آپ کو چکانا ہی پڑے گا۔ ان دونوں نے میری یہ بات سن کر سر جھکا لیے۔ بولتے کیوں نہیں کتوں؟ ابھی میں نے اپنے انتقام کا پہلا مرحلہ مکمل کیا ہے، ابھی تو میں تم دونوں کی آنکھیں بھی نکلواؤں گا۔ تم نے سمجھا کیا تھا؟ کرامت یہ بات سنتے ہی ہاتھ جوڑنے لگا۔ فیروز نے ایک دم میرے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، آپ نے ہمیں بڑی سزا دے لی۔ ابھی کہاں بچے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، یاد رکھو تم نے کوئی شور مچایا تو یہیں ڈھیر کر دوں گا تمہیں۔ ان کے منہ پر پٹی بھی باندھ دیں ورنہ پھر بکواس کرنے لگیں گے۔ یہ ماجدہ کی آواز تھی، وہ باہر اوٹ میں کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔
اس نے اچھی تجویز پیش کی تھی. ٹھیک ہے، وہ پٹیاں بھی لے آؤ اور رسیاں بھی. اس نے کچھ ہی دیر بعد دونوں چیزیں اندر پھینک دیں. وہ دونوں اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ درد کی وجہ سے ذرہ بھر بھی مزاحمت نہ کر سکے. ان کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ وہ ماجدہ کے گھر پر دھاوا بولنے کے بعد اس حد تک ذلیل و خوار ہو جائیں گے. وہ سدھائے ہوئے کتوں کی طرح چپ چاپ بیٹھے رہے. میں نے ماجدہ سے لے کر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا. وہ انہوں نے بڑی بددلی سے کھایا. جب وہ کھانا کھا چکے تو ڈاکٹر ان کے لیے جو گولیاں چھوڑ گیا تھا وہ میں نے ان کو کھلا دی تاکہ ان کے زخم جلدی بھر جائیں. پھر میں نے ان کے ہاتھ رسیوں میں جکڑ کر کمر پر باندھ دیے. جب تک تمہارا علاج پورا نہیں ہو جاتا تم ادھر ہی رہو گے، چپ چاپ بیٹھے رہو. یہ کہہ کر میں نے ان کے گرد چادریں لپیٹ دی تاکہ وہ سردی سے بچے رہیں. اس کے بعد میں نے ان کے منہ پر پٹیاں باندھ دی. ان دونوں کو میں اس اذیت سے گزار تو چکا تھا، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ انہیں کہاں پھینکوں. اب انہیں کس نسخے میں ڈالوں؟ ظاہر انہیں قتل کر دینا میرے لیے بہت آسان تھا، مگر اس بات کا میرے پاس کیا جواز تھا؟ میں خواہ مخواہ ان کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ میں انہیں وہاں کب تک بٹھا کے رکھوں گا. میرے سامنے اگلا مرحلہ تھا. مجھے چودھری ہادی علی سے نمٹنا تھا. اسی کے لیے تو میں وہاں پہنچا تھا. میری بہن آسیہ ادھر قید و بند کی صحبتیں جھیل رہی تھی. اس کی آزادی مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز تھی، مگر اب جو مصیبت میں نے خواہ مخواہ پیدا کر لی تھی اس کا ازالہ کرنے سے پہلے میں ماجدہ کے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا. اگر میں ان دونوں کو کھلا چھوڑ دیتا تو وہ ضرور تھانے پہنچتے اور پھر پولیس ماجدہ کو کبھی نہ چھوڑتی، کیونکہ اس کے لاکھ انکار کے باوجود کوئی بھی یہ بات باور نہ کرتا کہ جو کچھ ان دونوں پر بیتی ہے وہ اس سے بے خبر ہے. معاملہ خاصا پیچیدہ نظر آتا تھا. میں سخت الجھن میں پھنس چکا تھا. ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر وہ کسی آدمی کو بتا کر وہاں آئے تھے تو اس بات کا امکان قوی تھا کہ وہ کرامت اور فیروز کی تلاش میں وہاں ضرور آئے گا. اسے ٹالا تو جا سکتا ہے مگر زیادہ دیر تک نہیں. وہ رات میں نے ماجدہ کے گھر میں گزاری. اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے میری بہت ہی خدمت کی. ادنا کنیز کی طرح وہ میرے ہر حکم کی تعمیل کرتی رہی. اس نے مجھے اتنا آرام پہنچایا کہ پردیس کی اس رات میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. رات جب میں سونے کے لیے لیٹا اس حال میں کہ دو آدمی شدید زخمی حالت میں مجھ سے 12 فٹ کے فاصلے پر تیسرے کمرے میں نڈھال پڑے تھے، ان پر مجھے کوئی ترس نہ آتا. میں نے اپنے جذبات کا اس رات اچھی طرح تجزیہ کیا تو مجھے محسوس ہو کہ ان دونوں کو آختہ کر کے دراصل میں نے اپنے ہی کسی پرانے زخم کا ان سے انتقام لیا ہے. مجھے بھی تو ڈاکٹر دھمن اور عالیہ نے اسی طرح ذلیل کیا تھا. پھر جب وہ مجھے میرے جرم کی اتنی بڑی سزا دے سکتے تھے اور اس سزا کو بھی انہوں نے اپنے لیے منافع کا ذریعہ بنا لیا تو میں ان دونوں کو کیوں معاف کر دیتا؟ ان کی حالت پر میں جب بھی غور کرتا تھا مجھے دلی سکون ملتا تھا. مگر جب میں نیند میں کھو گیا اس ارادے سے کہ اگلے دن اکبر کوٹ جا پہنچوں گا اور ہادی علی کو اپنی بہن آسیہ کی آزادی کے لیے موت کی نیند سلا دوں گا، تو مجھے نیند میں بڑے عجیب و غریب قسم کے ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے رہے. میں بار بار ہڑبڑا کر جاگ پڑتا تھا. مجھے اپنے ہر خواب میں آسیہ کے جسم سے لپٹے خوفناک پھنکارتے ہوئے سانپ نظر آتے تھے. اس حال میں کہ میں بے بسی کی تصویر بنا بس کھڑا انہیں یک ٹک دیکھتا رہتا. میں اپنے ہاتھوں میں اتنی سکت نہ پاتا تھا کہ آگے بڑھ کر آسیہ کو ان سانپوں سے نجات دلاتا. میرا خیال ہے وہ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں نے ایک بار پھر مسند آرا کو دیکھا. اس حال میں دیکھا کہ اس کے بال کھلے تھے، چہرے سے وحشت برس رہی تھی. اس کا لباس تار تار اور خون آلود دکھائی دیتا تھا. کسی ایسے آدمی سے جس کا چہرہ میں اچھی طرح نہ دیکھ سکتا تھا گتھم گتھا ہو رہا تھا. وہ آدمی میرے لیے بالکل اجنبی تھا، مگر میں خنجر کھولے اس پر وار کیے جا رہا تھا مسلسل اور بے تکان، اور وہ آدمی مجھے باہوں سے پکڑ کر برابر کھینچتا چلا جاتا تھا اتنے زور سے کہ میرا دم گھٹ رہا تھا. جب مجھے سانس لینا بھی دوبھر نظر آیا تو میں نے گھبرا کر خنجر پھینک دیا. اس آدمی نے مجھے چھوڑ کر فوراً وہ خنجر اٹھایا اور خونخوار انداز سے میری طرف بڑھا. اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا. جب میں نے ادھر نگاہ ڈالی تو مجھے مسند آرا نظر آئی. وہ چیخ رہی تھی، نہیں نہیں، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو اسے. اور اس کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھلی. میں پسینے میں نہا سا گیا، مگر مسند آرا مجھے کہیں نظر نہیں آتی تھی. اس کا وہ وحشت زدہ چہرہ ابھی تک میرے تصور میں لرزا تھا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ محض خواب تھا. وہ عجیب سا پاگل کر دینے والا خواب تھا. میں مسند آرا کو اس سے پہلے کئی بار خواب میں دیکھ چکا تھا، مگر ایسی وحشت زدہ تو وہ کبھی بھی نہ تھی. اس لڑکی نے مجھے حیران کر دیا تھا. اب تو میں اسے جیتی جاگتی حالت میں دیکھ چکا تھا. وہ میری نادیدہ عاشق تھی، اسے القاء ہوتا تھا. وہ دیواروں کے اس پار چہروں کو دیکھ لیتی تھی، ان کی تصویریں بنا لیتی تھی. اس جیسی انوکھی پراسرار ہستی تو میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی تھی. وہ ہمیشہ مجھے اپنے بے مثال ملکوتی حسن سے مزین ہستی مسکراتی نظر آتی تھی. لیکن اس رات کے پچھلے پہر وہ جس حالت میں مجھے نظر آئی وہ ایسا نہ تھا کہ میں اسے نظر انداز کر سکتا،
مگر میں اس کے کسی بھی اشارے سے کچھ نہ سمجھ سکا، کوئی بھی مطلب اخذ نہ کر سکا۔ صبح جب ہم ناشتہ کر چکے اور ان دونوں کو بھی کھلا چکے تو میں نے کہا، ماجدہ یہ لے 5,000 روپے، یہ اپنے خرچے کے لیے رکھ لیں، میں چند دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، اس عرصے میں آپ ان کو ادھر ہی بند رکھیں گی، سمجھی؟ میں واپس آ کر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ وہ ایک دم بدک گئی اور روپے پرے ہٹا کر بولی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا جیلانی صاحب، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، مرنے دن کتوں کو یہاں پر، ان کے ساتھ تو میں اس گھر میں 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مگر میں ایک ایسے کام سے جا رہا ہوں جہاں میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا میری جان۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ادھر ادھر؟ ہاں میری سگی خالہ ہے، پر وہ ادھر ملتان میں رہتی ہیں۔ ویری گڈ، آپ ابھی سامان باندھیں اور ان کے پاس چلی جائیں۔ میرا آپ سے وعدہ رہا کہ میں ٹھیک 15 دن بعد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مگر میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے، ادھر کسی کو پتا تو نہیں ہے نا کہ آپ کی خالہ وہاں ہے؟ نہیں، میں تو وحید کے ساتھ یہاں گجرانوالہ سے آئی تھی، میرے والدین وہاں رہتے تھے، مگر پچھلے سال دونوں فوت ہو گئے، میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن۔ وحید کیا کرتا تھا یہاں؟ وہ یہاں اسکول ماسٹر تھا، BA کا رکھا اس نے، وہ بھی گجرانوالہ کا رہنے والا ہے۔ وہ یہاں آ کر کرامت اس کا دوست بن گیا تھا، اسی نے اسے ایک ایجنٹ سے کہہ کر ڈنمارک بھجوا دیا، پلے سے پیسے خرچ کیے۔ اس کی نیت شروع سے میرے بارے میں بہت خراب تھی، بہت عرصے سے میرے پیچھے لگا تھا، مگر اب تو اس نے بہت ہی ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا مجھے۔ اب میں اس کے ہوتے ہوئے یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ آج اور ابھی ملتان چلی جائیں اور گھر کو تالا لگا دیں۔ مگر ان کا کیا بنے گا؟ یہاں سے اپنی تمام ضروری چیزیں نکال لیں اور چابی ہمسایہ کو دے دیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں ہیں، اور کوئی نہ کوئی ان کو باہر نکال دے گا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں آپ، انہیں بھی یہاں سے نکال دیں، پھر میں ملتان چلی جاتی ہوں، اگر یہ یہاں پھنسے رہے تو ہم پر زبردست مصیبت آن پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں آج رات انہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو وہ مطمئن ہو گئی، اور وہ پورا دن ہم نے یوں ہی گزار دی۔ رات جب گہری ہوئی تو میں ماجدہ کے گھر سے نکل کھڑا ہوا، مجھے کسی گاڑی کی تلاش تھی تاکہ اس میں ڈال کر ان دونوں کو وہاں سے نکال دوں۔ مجھ سے سخت حماقت سرزد ہو چکی تھی، میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں ڈاکٹر کی کار میں ڈال کر انہیں بھی اسپتال پھینکا تھا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ وہ لوگ کبھی بھی یہ نہ جان سکتے کہ ان کو اس حال میں کس نے پہنچایا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ میں اس نئے ٹنٹے سے بچ جاتا۔ بہرحال اب تو یہ مصیبت میرے گلے آن پڑی تھی، مجھے اس سے عہدہ برا ہونا ہی تھا، مگر کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ میں بازار سے نکل کر بڑی سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ ایک کھمبے کی روشنی میں کھڑی مجھے ایک سوزوکی وین نظر آئی۔ میں سیدھا اس کے ڈرائیور کے پاس پہنچا۔ کیوں بھائی، خالی ہے؟ جی ہاں، میں گجرات جا رہا ہوں، میرا کچھ سامان ہے، وہ ساتھ رکھ لو تو میں تمہیں گجرات تک کا کرایہ دے دوں گا۔ میں سامان ہی ڈھوتا ہوں جناب، گجرات تک کا کرایہ 60 روپے ہوگا۔ مجھے منظور ہے بھائی، مگر ذرا جلدی چلو۔ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ماجدہ کے مکان پر جا پہنچا۔ سوزوکی دروازے پر کھڑی کروا کر میں اندر گیا، اور جاتے ہی میں نے ماجدہ سے کہہ کر اس کے جہیز میں ملی ہوئی جست کی بڑی پیٹی خالی کروا لی۔ کیا کریں گے آپ اس کا؟ ان دونوں کو کہیں پھینک تو آؤں، ورنہ یہ خامخواہ کی مصیبت بنے رہیں گے ہمارے لیے۔ یہ کہہ کر میں نے کرامت اور فیروز کو بڑی بے رحمی سے بے ہوش کیا اور دونوں کو پیٹی میں ڈال کر ڈھکنا بند کر کے تالا لگا دیا۔ میری یہ پیٹی تباہ کر دیں گے آپ، یہ مجھے جہیز میں ملی تھی۔ مجھے معلوم ہے، مگر ایسی ہزاروں پیٹیاں میں خرید کر آپ کو دے سکتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پیٹی کی ایک دیوار میں 2 انچ چوڑا سوراخ کر دیا تاکہ انہیں ہوا ملتی رہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ دونوں بند صندوق میں دم گھٹ کر مر جاتے۔ میں ان کو ٹھکانے لگا کر رات ہی رات واپس آ جاؤں گا، آپ میرا انتظار کریں۔ یہ کہہ کر میں نے ڈرائیور کو اندر بلایا اور اس کی مدد سے وہ پیٹی وین میں لاد کر اسی وقت کنجا سے باہر نکل آیا۔ گجرات پہنچ کر میں وین کو سیدھا اسپتال کے اندر لے گیا اور پیٹی کو اسپتال کے برآمدے کے سامنے اتار کر میں نے ڈرائیور کو اس کا کرایہ دے کر فارغ کر دیا۔ وہ ڈرائیور ادھیڑ عمر کا بہت ہی سنجیدہ سا آدمی تھا۔ وہ سارا راستہ خاموش رہا۔ اسپتال کے کئی آدمیوں نے اس پیٹی کے بارے میں مجھ سے پوچھا، مگر میں نے کہہ دیا کہ اس میں کچھ ضروری سامان ہے۔ چند منٹ تک میں اس پیٹی کے پاس کھڑا رہا، پھر چپ چاپ وہاں سے کھسک آیا۔ ان کے سلسلے میں میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ جب میں رات 11 بجے کے قریب ماجدہ کے گھر پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے مکان کا بڑا دروازہ تھوڑا سا بھیڑا ہوا تھا۔ ایک پٹ کھول کر میں اس امید میں اندر داخل ہوا کہ ماجدہ میرے انتظار میں سامنے کھڑی ہوگی، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں بھاگ کر اندر پہنچا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماجدہ کے اس کمرے کی تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں جس میں پچھلی رات میں نے ایسی نیند لی تھی کہ اس کا خمار اب بھی مجھے کبھی یاد آتا ہے تو میں سرشار ہو جاتا ہوں۔
میں نے پاگلوں کی طرح گھر کے تمام کمرے دیکھ لیے مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میری تو آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ روپیہ جو میرے پاس تھا میں نے گجرات روانہ ہونے سے پہلے جیبوں میں بھر لیا تھا اور محفوظ تھا۔ سائلنسر لگا پستول بھی میری کمر سے بندھا تھا، مگر وہ لوگ میرا بریف کیس بھی لے گئے تھے اور اٹیچی کیس بھی، جس میں آہو صاحب کی دی ہوئی اسٹین گن بند تھی۔ یہ میرا بہت بڑا نقصان تھا۔ میرا سارا منصوبہ چوپٹ ہوا جاتا تھا، مگر سب سے بڑا چرکا جو مجھے زندگی نے اس رات لگایا تھا وہ یہ کہ وہ عورت زبردستی اغوا کر لی گئی تھی جو میری زندگی بن گئی تھی۔ کمرے کی حالت یہ بتاتی تھی کہ وہاں خاصی دھینگا مشتی ہو چکی تھی۔ ماجدہ کی چوڑیاں فرش پر ٹوٹی پڑی تھیں، اس کے ایک کان کا آویزہ بھی ٹوٹ کر دروازے میں گرا تھا اور صحن میں نالی کے قریب اس کا ایک سینڈل اوندھا پڑا تھا۔ میں نے ڈیوڑی میں لالٹین جلا کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں مجھے ایک بٹوا فرش پر بڑا ملا۔ وہ میں نے اٹھا کر کھولا تو اس میں سے مجھے میرے مطلب کی بہت سی چیزیں ملیں۔ وہ غالباً اس آدمی کا بٹوا تھا جس نے ماجدہ کو وہاں سے زبردستی اغوا کیا تھا۔ اس میں اس خبیث کا شناختی کارڈ دھرا تھا۔ معلوم ہو یہ کوئی فارسٹ گارڈ ہے۔ اس کا نام مشتاق احمد ہے۔ بٹوے میں 13 روپے بھی موجود تھے اور ایک خط بھی تھا جو اس کے نام کسی علی احمد نے جہلم سے بھیجا تھا۔ وہ سب چیزیں میں نے بڑی احتیاط سے جیب میں رکھی۔ ایک بار پھر ماجدہ کے گھر کی تباہ حال صورت پر غور کرنے کے لیے ایک ایک کمرے میں گھوم گیا۔ وہ لوگ میرے بریف کیس اور اٹیچی کیس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں لے گئے ہوں گے، کیونکہ ماجدہ کے تمام ٹرنک کھلے پڑے تھے اور مجھے صحیح طور پر اندازہ نہ ہو سکتا تھا کہ وہ اور کیا کچھ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ بدترین صورتحال تھی اور تقاضا کرتی تھی کہ مجھے جس قدر جلد ہو سکے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ کرامت کی تلاش میں وہاں آئے تھے۔ انہیں اب تک ماجدہ پر ظلم و ستم توڑنے کے بعد یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ کرامت اور فیروز پر کیا گزری ہے۔ انہیں ماجدہ نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں رات کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہوں اور وہ اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا کر مجھ سے نبٹنے کے لیے وہاں ضرور آئیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان سے کوئی بھی بات بعید نہ تھی۔ وہ جرائم پیشہ لوگ تھے جن کو ان کی بڑی ذمہ داری نے اس قدر دیدہ دلیر بنا دیا تھا کہ وہ جس جگہ چاہتے انگلی مار دیتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ میرا وہ پستول بھی اٹھا کے لے گئے تھے جو میں نے نثار سے حاصل کیا تھا اور جسے میں ماجدہ کو اپنی حفاظت کے لیے دے گیا تھا۔ کمرے میں کسی بھی طرف کوئی ایسا نشان نظر نہیں آتا تھا جس سے یہ معلوم ہو سکتا کہ ماجدہ نے کوئی گولی چلائی ہوگی۔ اس بیچاری سے تو لبلبی بھی نہ دب سکی ہوگی۔ وہ شاید ایک دم پکڑ لی گئی تھی، اچانک اور غیر متوقع طور پر۔ میں کتنی دیر تک ماجدہ کے لٹے پٹے شکن در شکن بستر پر بیٹھا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے وہ جگہ فوراً چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ وہاں کسی وقت بھی وہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے پولیس کو بھیج سکتے تھے۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں آدھی رات کو کہاں جاؤں، کس طرف نکلوں۔ میرے لیے تو سارے راستے ہی بند تھے۔ کنجا میں کوئی ایسا ہوٹل بھی نہیں تھا جہاں میں جا کر باقی وقت گزار سکتا۔ رات وہاں پہلے پہل ہی زندگی کو سن کر کے رکھ دیتی تھی، اور پھر سردی نے الگ اندھیر مچا رکھا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈال کر بڑی بے دلی سے ماجدہ کے کمرے سے قدم باہر نکالا اور گھر کو اسی طرح کھلا چھوڑ کر میں نے بڑا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا۔ میں باہر گلی میں نکل آیا۔ چاروں طرف ہو کا سا عالم طاری تھا۔ حد یہ تھی کہ چوکیدار بھی ادھر ادھر پھرتا نظر نہیں آتا تھا۔ سامان کے نام پر کوئی بھی شے میرے پاس نہیں رہی تھی۔ میری ساری چیزیں اٹیچی کیس اور بریف کیس میں بند تھیں، مگر وہ ماجدہ کے ساتھ ہی گھر سے غائب ہو چکے تھے۔ ماجدہ پر اس گھڑی کسی بھی چار دیواری کے اندر ان بدماشوں کے ہاتھوں جو کچھ بیت رہی ہوگی اس کے تصور سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ میری وجہ سے خواہ کیسی مصیبت میں پھنس گئی تھی جس میں سے وہ کسی بھی طرح چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ اس کا تو وہاں کیا، ساری دنیا میں کوئی مونس و غمخوار نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی شوہر گزیدہ تھی۔ اب اس کی کرامت اور اس کے گنڈوں کے ہاتھوں جس طرح وہ لیڑ لیڑ ہو رہی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہوگا۔ رہ رہ کر میری مٹھیاں بھیج جاتی تھیں۔ میرا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ میں اس بستی کو آگ ہی لگا دیتا۔ مشتاق احمد کے شناختی کارڈ پر اس کے گھر کا پتہ اکبر کوٹ کا لکھا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کرامت کے وہ کون کون سے ہواری ہیں جو ماجدہ کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اس بیچاری پر تو قیامت بیت چکی ہوگی۔ میں پچھلی رات بھی پوری نیند نہ لے سکا تھا، اور اب دوسری رات ایسی آئی تھی کہ وہ میرا سکھ چین ہی لوٹ کر لے گئی تھی۔ مجھے تو اپنے ذمے لیا ایک کام سر انجام دینا تھا۔ آسیہ کی آزادی کے لیے مجھے ہادی علی کی زندگی کا چراغ گل کرنا تھا، اس ہادی علی کا جس کا مجھ سے کوئی وناتا نہ تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، جسے میں جانتا تک نہیں تھا۔ پھر بھی میں ارادہ کر کے ادھر آیا تھا کہ اسے ختم کر دوں، کیونکہ مجھ سے آہو صاحب نے آسیہ کی آزادی کا سودا اسی طرح طے کیا تھا۔ مگر اب راستے میں ایسا پیچ آن پڑا تھا کہ مجھے وہ سارا منصوبہ دم توڑتا نظر آتا تھا۔ ابھی میں ماجدہ کے گھر سے 10 قدم ہی دور گیا تھا کہ ایک اینٹ میرے پیر سے ٹکرائی، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں پورے قد سے گھوم گیا۔ یوں ہی بے ارادہ میری نظر ماجدہ کے گھر کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے دروازے میں گھس رہا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس لپکا۔
پستول پر میری گرفت مضبوط ہو گئی اور میں سر سے پاؤں تک غصے میں پھونکنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ میری ہی تلاش میں ہیں اور وہ آدمی یہی دیکھنے آیا تھا کہ میں واپس آ چکا ہوں یا نہیں۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا اور وہ آدمی مجھے خاصا گرنڈیل نظر آ رہا تھا۔ سامنے صحن میں کھڑا تھا۔ اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور سر پر اس نے یہ بڑا سا پکڑ باندھ رکھا تھا۔ وہ ماجدہ کے اس کمرے میں جھانک رہا تھا جس میں نے رات گزاری تھی۔ میں دبے قدموں ڈیوڑی میں داخل ہوا تو میرے قدموں کی چاپ اس نے سن لی۔ حالانکہ میں نے بہت احتیاط برتی تھی مگر اس کی سماعت حیرت انگیز تھی۔ وہ تیزی سے اپنے پاؤں پر گھوما تو مجھے دیکھتے ہی پیچھے ہٹ کر ادھر نکل گیا جدھر سیڑھی بنی تھی۔ وہ سیڑھی ڈیوڑی میں سے نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلح ہے یا نہیں، پھر بھی یہ احساس بالکل فطری تھا کہ مجھے اس کے سامنے اچانک نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر پستول اس کے پاس نہیں بھی ہے تو بھی چاقو یا چھری اس نے نیفے میں اڑسی رکھی ہوگی۔ تم جو کوئی بھی ہو سامنے آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں نے دبے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ ادھر تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بڑے گمبھیر لہجے میں بولا۔ معلوم ہوا کہ وہ سیڑھی کی دیوار کے پیچھے کھڑا ہے۔ آواز اس نے بھی دبا لی تھی۔ بکواس مت کرو، سامنے آ جاؤ اور بتاؤ تم یہاں ماجدہ کے گھر میں کیا لینے آئے ہو؟ اب کی بار میں نے ذرا آگے سرکتے ہوئے کہا۔ وہ شاید اسی انتظار میں تھا۔ اس نے دیوار پر رکھی آدھی اینٹ اٹھا کر میری طرف پھینکی۔ اگر میں فوراً ہی طرح نہ دے جاتا تو وہ اینٹ میرے سر میں لگ چکی ہوتی۔ وہ آدمی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بصارت بھی اس کی سماعت کی طرح تیز تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے پاس پستول نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ پر اینٹ پھینکنے کے بجائے گولی چلاتا۔ میں اینٹ سے اپنا سر بچا کر تیزی سے صحن میں جا پہنچا مگر وہ سیڑھیوں میں نہیں تھا۔ بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا تھا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ ایک اینٹ ٹھک سے میری کمر میں لگی۔ میرے بدن پر خاصا موٹا کوٹ تھا اور اس پر میں نے کمبل بھی اوڑھ رکھا تھا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو اس نے جس انداز سے وہ اینٹ ماری تھی وہ میری کمر توڑنے کے لیے بہت کافی تھی۔ اینٹ لگتے ہی میں سیڑھیوں پر جا دبتا۔ اب میں اس کی زد میں نہیں تھا مگر ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ ایک اور اینٹ اس نے سیڑھی کے عین منہ پر پہنچ کر میری طرف پھینکی مگر اب کی بار اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک اور اینٹ میری طرف لڑکا ہی رہا تھا کہ میں نے اس پر اپنے چپ شاہ سے گولی داغ دی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے بدن کے کسی اہم حصے کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ گولی اس کی ران میں لگی اور وہ چیخ دباتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کے ساتھ ہی میں دوڑ کر چھت پر جا پہنچا۔ وہ گلی کی طرف بنی منڈیر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میں نے ایک اور گولی چلا دی۔ وہ بھی نشانے پر بیٹھی اور اس کی دوسری ران میں گھس گئی۔ وہ آدمی ڈگمگایا اور پھر تیورا کر منہ کے بل گرا۔ میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خاصے لمبے پھل کا چھرا تھا اور میرا خیال ہے کہ اگر میں گولی اس پر نہ چلاتا تو سیڑھیوں میں اینٹوں سے سیدھا کر کے وہ مجھ پر چھری سے وار کرتا۔ اس کی قوت برداشت حیرت انگیز تھی۔ وہ زخموں سے نڈھالتا ہوا تھا مگر پھر بھی اس نے اپنی چیخ ابھرنے نہیں دی تھی۔ اس کی شلوار سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ سنبھل کر اٹھا مگر اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں سہار رہی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر چھرا اس کے ہاتھ سے جھٹک دیا۔ اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ چھرا دور جا گرا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بازی ہار چکا ہے۔ میں نے اس کا چھرا اٹھا کر جیب میں رکھ دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہادر آدمی تھا، جانتا تھا کہ آدمی ہار جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے سہارا دے کر میں نے بڑی مشکلوں سے صحن میں پہنچایا اور پھر اندر لے جا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر عرفان وہاں مرہم پٹی کا جو سامان چھوڑ گیا تھا وہ ماجدہ نے الماری میں رکھ دیا تھا۔ اس لمحے مجھے وہی بہت غنیمت نظر آیا۔ میں نے صحن میں نکل کر گلی کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر کمرے میں جا کر اس کی شلوار پھاڑ کر اس کے زخم دیکھے۔ ایک گولی ران کے اندر تھی مگر زیادہ گہری نہیں تھی۔ دوسری گولی جلد کو آدھا انچ گہرا چھیلتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ میں نے اس کے چھرے سے اس کی ران میں سے گولی نکالی۔ وہ خاصا تکلیف دہ مرحلہ تھا مگر میں اس جوان کی ہمت پر آفرین کہوں گا کہ اس نے سی تک نہ کی، بس آنکھیں بند کر کے لبوں کو بھینچ کر بیٹھا رہا۔ میں نے اس کے دونوں زخموں پر پٹی باندھ دی تو اس کے وجود میں پھیلتا ہوا درد کا احساس کم ہونے لگا۔ وہ گندمی رنگت کا بڑا ہی صحت مند جوان تھا۔ عمر اس کی یہی کوئی 30 سال ہوگی۔ قمیص پر اس نے خاکی رنگ کی جرسی پہن رکھی تھی اور لٹھے کی سفید براق شلوار کے نیچے اس کے پاؤں میں کینوس کے سفید بوٹ خاصے بھلے لگتے تھے۔ جرابیں اس نے خاصی موٹی پہن رکھی تھیں۔ میں مرہم پٹی کر کے فارغ ہوا تو وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ تم خاصے بہادر آدمی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام مشتاق ہے۔ ادھر کیسے آئے تھے تم؟ میں نے پلنگ پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ پستول میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا تھا۔ سگریٹ پیتے ہو تو لو پی لو، یہ کہہ کر میں نے ایک سگریٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے مسکرا کر سگریٹ میرے ہاتھ سے لیا اور اس کا برانڈ دیکھنے لگا۔
پی لو، اچھا سگریٹ ہے یہ کہہ کر میں نے اس کا سگریٹ بھی سلگا دی۔ وہ ایک طویل کش لے کر دھواں سینے میں دبا کر ابلی ابلی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم نے بتایا نہیں تم ادھر کیسے آئے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ جواب دو میری بات کا۔ کون سے ساتھی؟ وہی جو ماجدہ کو یہاں سے اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ کوئی زیادہ آدمی نہیں تھے ہم۔ کتنے تھے؟ ایک میں تھا اور ایک نذیر۔ ماجدہ کہاں ہے اب؟ وہ ادھر چودھری کرامت کی بیٹھک میں ہے۔ کرامت تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ یار ہے میرا۔ کہاں ہے اب وہ؟ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم مجھے ماجدہ کا پتہ بتاؤ۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، قسم خدا کہ تمہیں بھون کے رکھ دوں گا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، وہ بالکل محفوظ ہے۔ تو تم ادھر کیوں آئے تھے؟ میں اپنا بٹوا لینے آیا تھا، وہ گر گیا تھا ادھر۔ اچھا، ماجدہ کو کیوں اٹھایا تم نے؟ وہ کرامت کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی تھی، اس لیے ہم نے اسے اٹھا لیا۔ کیا اس نے بتایا کچھ؟ ابھی تک تو نہیں۔ ادھر ہم اس پر ہاتھ اٹھاتے تو وہ شور مچا دیتی، محلے والوں کو جگا دیتی، اسی لیے ہم اس کو یہاں سے لے گئے۔ تمہیں یہ پتا تھا کہ میں بھی یہاں ہوں گا؟ نہیں، مگر ہمیں شک ضرور تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تم جیسا کچھ سور یہاں بیٹھا ہوگا۔ بٹوے کی اتنی فکر کیوں تھی تمہیں؟ اس میں میرا شناختی کارڈ موجود ہے۔ میں ادھر محکمہ جنگلات میں کام کرتا ہوں۔ یہاں سے تم کچھ چیزیں بھی اٹھا کر لے گئے ہو؟ ہاں، ایک نیا سا اٹیچی کیس تھا کالے رنگ کا، وہ بھی ہم سے کھل نہیں سکا۔ ایک اور اٹیچی کیس ہے، اس میں ماجدہ کے کپڑے اور زیور ہیں۔ اس ماجدہ کا کرامت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا شوہر کرامت صاحب کا دوست تھا، وہ باہر جاتے وقت کرامت صاحب سے 15,000 روپیہ لے گیا تھا۔ کرامت صاحب ماجدہ سے وہ رقم وصول کرتے ہیں قسطوں میں، مہینے میں 4 قسطیں بندھی تھیں، مگر کل رات وہ قسط وصول کرنا ہے تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ہمیں وہ یہی کہہ کر آئے تھے۔ جب وہ شام تک بھی واپس نہ آئے تو میں اور نذیر ان کا پتہ کرنے ادھر آ گئے۔ یہاں ہمیں اس کمرے میں فرش پر خون جمع ہوا نظر آیا، مگر ماجدہ کچھ بتاتی نہیں۔ یہ چکر ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ ذرا دیر کے لیے کسمسایا۔ اس کے زخم شاید ٹیس دینے لگے تھے۔